ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر یس رام نگر چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھے گا دوستو، یہ گارنٹی ہے، میرا تجربہ ہے، میرا مشاہدہ ہے دوستو۔ اندازہ کریں ہم مسلمان ضرور رہ گئے، لیکن ہمارے سینوں کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر، ہماری پارٹیوں کے اندر، ہماری شادی بیاہ کے اندر ہمیں کہیں اسلام نظر نہیں آیا کرتا ہے۔ للہ ابھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اگر رحمان و رحیم ہے تو اس کی ایک صفت اور اس کا ایک نام غنی بھی ہے، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ چاہے تو پوری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، جنت کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، پوری کائنات کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے۔ اگر بندہ اس کے موافق کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ خوش ہوتا ہے، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جنت دے گا، لیکن اس کی ذات پر کچھ لازم نہیں ہے دوستو۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے ضروری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ مسلمان ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا میں تقریر کر رہا ہوں تو دین کا بہت بڑا پہاڑ توڑ رہا ہوں؟ نہیں دوستو، ایسا کچھ نہیں۔ اسلام کے دامن میں آئیے، پوری طریقے سے آئیے، اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں، آپ واہ واہ واہ۔ تلاش کریں، اپنی شادیوں میں اسلام کو مقدم رکھیں، طلاق کی محفلوں میں اسلام کو مقدم رکھیں۔ طلاق اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، ایسا نہیں آپ طلاق نہیں دے سکتے، لیکن طلاق دینے کا طریقہ کتنے کو آتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ 99% کو بھی نہیں۔ ایک بھی دارالافتاء میں ایسا فتویٰ نہیں آتا آج کل کہ کہیں طلاق ہوئی ہو سنت کے حساب سے ہوئی ہو۔ اگر سنت کے حساب سے طلاق ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ لیکن وہاں تو سنت ہم تو جانتے نہیں۔ ارے طلاق تو زندگی میں کبھی کبھی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ۔ 5 وقت کی نماز جو روز پڑھنا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اپنے باپ کی نماز جنازہ ہم پڑھنا نہیں جانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دوستو تلاش کریں اسلام کہاں ہے۔ مسلمان تو ہیں، عبداللہ نام مل جائے گا، عبد الرحمن مل جائے گا، عبد الجبار مل جائے گا، عبد الخلیل مل جائے گا، رضوان ملے گا، عمران ملے گا، ہاشم ملے گا، سارے نام مل جائیں گے۔ لیکن تلاش کرو ان ناموں کے اندر اسلام بھی نظر آتا ہے کہیں اسلام نظر نہیں آتا دوستو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے سماج کو اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ بنائیں۔ شادیوں میں اسلام نظر آنا چاہیے، طلاق کی محفل ہو تو وہاں اسلام ہو، نمازی نماز پڑھنے جائے تو اسلام نظر آئے، بات سمجھ، پڑھ کے نکلے تو اسلام نظر آئے۔ اب روزے کا وقت آپ اندازہ کرائیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دلی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں۔ یہ جو علاقہ ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں، اس علاقے کو پڑھا لکھا علاقہ کہا جاتا ہے۔ جی جی جی، پڑھا لکھا علاقہ، قریب میں جلال پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، کچھوچھا بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، تو ہم جہاں رہتے ہیں اسے روحانی اور علمی مرکز کہا جاتا ہے۔ جی جی بے شک، اسے روحانی اور علمی مرکز کہا جاتا ہے۔ اب اندازہ رکھیں اور سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، جب علمی، یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں، جب علمی اور روحانی مرکزوں کا حال یہ ہے تو وہاں کا حال کیا ہوگا؟ جہاں مولوی جانتو کب پہنچتا ہے؟ جب کسی کا نماز جنازہ پڑھانا ہو تب مولوی پہنچتا ہے، یا تو نکاح پڑھانا ہو تب مولوی پہنچتا ہے۔ ان علاقوں کا کیا عالم ہوا ہوگا جہاں علماء پہنچتے ہی نہیں، مبلغین پہنچتے ہی نہیں، درس دینے والے پہنچتے نہیں، جہاں داڑھی ٹوپی والے پہنچتے نہیں، جہاں مسجدیں نہیں ہیں۔ اندازہ کریں جس طبقے کو اور جس علاقے کو روحانی مرکز کہا جاتا ہو، جس طبقے کو علمی مرکز کہا جاتا ہو، جہاں سینکڑوں مدرسے ہوں، سینکڑوں مسجدیں ہوں، گلی گلی میں حفاظ پائے جاتے ہوں، علماء پائے جاتے ہوں، وہاں کا علمی معیار یہ ہو، وہاں کا روحانی معیار یہ ہو، تو اندازہ کریں پھر ان پستی والے علاقوں کا کیا حال رہا ہوگا۔ وہاں صرف نام رکھ دیے، چنٹو منٹو گڈو پڈو، کوئی بھی نام رکھ دو چلے گا، سب چلے گا۔ معزز سامعین، تکلیف ہوتی ہے بڑی۔ آپ اندازہ کریں ہم کہاں ہیں، ہمارے پیچھے کام ہو رہا ہے، ہمیں اسلام ہم سے لے لیا گیا، ہم مسلمان نام کے رہ گئے دوستو۔ نہ مسجدوں میں اسلام،
نہ شادیوں میں اسلام، نہ نکاح کی محفلوں میں اسلام، کہیں اسلام نہیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم دیکھیں، اسلام نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر مل جائے گا، بی اے کیے ہوئے نہ جانے کتنے گھوم رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو انٹر پاس ہیں، کتنے ایسے ہیں جن نے ایم اے کر رکھا ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے انجینئرنگ کر رکھی ہے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، انگلش سے ایم اے کیا ہوا ہے۔ یہ تمام کرنے کے بعد میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی قاری کے پاس آپ نے ایک مرتبہ الحمد شریف درست کرانے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے کسی قاری کے پاس پہنچنے کے بعد وہ صورتیں جو نماز میں پڑھنا لازم ہے، کیا ان کو درست کرانے کی کوشش کی ہے؟ آپ نے ڈبل ایم اے کر لیا ہے لیکن نوکری نہیں ملتی۔ قسم خدا کی اگر آپ چند صورتیں درست کر لیتے، ایک سجدہ کرتے، رب اس کا بھی ثواب، واہ واہ واہ، ایک سبحان اللہ سبحان اللہ، رب اس کا بھی آپ کو ثواب دیتا۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ڈبل ایم اے کرنے کے بعد بے روزگار ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بے روزگار ہیں۔ لیکن اگر ایک رکعت اخلاص کے ساتھ، ایک رکعت پوری تجوید کے ساتھ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو وہ ایک رکعت رب کی بارگاہ میں قبول ہوا کرتی ہے۔ واہ، اور اللہ جب اس پر راضی ہو جائے تو وہ ایک سجدہ ہی نجات کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک، لہٰذا سبحان اللہ ضرورت سبحان ہے ہمیں اس بات کی واہ ہم واہ، دیکھیں اپنے معاشرے کو دوستو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ آج آپ اندازہ کریں، پوری تمام سوسائٹیاں مل کر ہمارے خلاف ہیں۔ پوری دنیا، یہاں ہندوستان کا نہیں، پوری دنیا کیا مسلمان کو اٹھا کر دیکھیں، افراتفری کا شکار ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں مٹھی بھر ہیں، اقلیت میں ہیں ہم، اور ہمارے جو خلاف ہیں ان کی ایک لمبی تعداد ہے، سمجھ رہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ہم کم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، کم ہیں تو متفق ہیں، کم ہیں پھر اتفاق نہیں۔ یہ ایک اور زوال ہے اس قوم کے لیے، ایک تو کم پھر متفق نہیں ہیں۔ ہم غیروں کو دیکھیں، سارے لوگ ہمارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، ساری سوسائٹیاں، ساری قومیں، ساری تنظیمیں ہمارے خلاف ہیں۔ آج تک جو الگ الگ تھے، الگ الگ ناموں سے پکارے جاتے تھے، الگ الگ سوسائٹی میں پکارے جاتے تھے، آج وہ سب متحد ہو گئے اور ہمارے میڈیا ہمارے خلاف، ساری تنظیمیں ہمارے خلاف۔ تو کیا کبھی اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سب ہو گئے ہوں؟ اس کی مثال ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے، حدیث میں بھی ملتی ہے، اور رسول اللہ کے دور میں بھی ملتی ہے۔ جب خندق کا دور تھا، جنگ خندق ہونے والی تھی، جی، تو ابو سفیان کی نگرانی میں جو مکے سے لشکر آیا تھا وہ حتمی لشکر تھا۔ تمام مشرکین نے یہ سوچا کہ ایک بار تمام سوسائٹی مل کر متحد ہو کر مدینے پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مدینے کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے منافقین مل گئے، اس کے لیے یہود و نصارہ مل گئے، اس کے لیے مشرکین مکہ مل گئے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ مکہ کے اطراف میں جتنی چھوٹی چھوٹی وادیاں تھیں وہ تمام قبائل مل گئے کہ ایک بار مل کے مدینے کا ختم کر دیا جائے اس کو۔ تو تمام جب مل کر آئے تو مسلمان مٹھی بھر تھے مدینے کے اندر۔ تو آج بھی یہ حال ہے، تمام مل چکے ہیں اور ہم مٹھی بھر ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان مسلمانوں کا کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ اللہ تبارک و تعالی اس منظر کو بیان فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ منافقین نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ تمام کے تمام تمہارے خلاف، فجمعوہم، وہ سب کے سب جمع ہو چکے ہیں، فاخشوہم، تو ان سے تم ڈرو، تم ان سے خوف کھاؤ۔ ساری سوسائٹیاں جمع ہیں، آج
آج میڈیا جمع ہے، تمام علاقے جمع ہیں، ہر قسم کی تنظیمیں ہمارے خلاف جمع ہیں اور ہم سے کہہ رہی ہیں فخشوہم، ڈرو ان سے خوف کھاؤ، ان کی مانو، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا کرو، تم غلام بن جاؤ، غلامی کے لیے تم تیار ہو جاؤ، فخشوہم، ان سے ڈرو۔ یہ مدینے والوں سے بھی کہا گیا تھا، واہ واہ، مدینے والوں سے بھی کہا گیا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب مومنین سے یہ باتیں کہی گئیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، مومنین سے جب یہ باتیں کہی گئیں تو اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا، واہ واہ، فزادہم ایمانا، ان کے ایمان اور بڑھ گئے۔ کن کے؟ مسلمانوں کے، مومنین کے۔ جب ان سے یہ کہا گیا تم ڈرو، تمام سوسائٹیاں تمہارے خلاف ہیں، تمام تنظیمیں تمہارے خلاف ہیں، تمام علاقے تمہارے خلاف ہیں، فخشوہم، تم ڈرو، تو وہ کیا اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا، تو وہ ڈرے نہیں بلکہ ان کے ایمان اور بلند ہو گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب کچھ اللہ ہی ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، معزز سامعین، سبحان اللہ سبحان اللہ، معزز سامعین، ایک بات یاد رکھیں یہاں پر، یہ قرآن میں نے حوالہ دیا ہے، میرے گھر کی کتاب نہیں، علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، فزادہم، ان کے ایمان بڑھ گئے تھے۔ آج اندازہ کریں، سرکاریں چینج ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، آئیں گی اور جاتی رہیں گی، لیکن جو ایک پکا مسلمان ہوتا ہے جس کے دل میں فقط اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے کسی سرکار کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس بات پر ایمان لا چکا ہے۔ کس بات پر؟ کہ جس دن اللہ نے میری لکھ دی ہے، فرشتہ نہ اس سے پہلے آئے گا اور فرشتہ نہ اس کے بعد میں آئے گا۔ واہ 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 واہ، تو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، قلیل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی جی، لیکن ایمان مضبوط رکھیں، ہمیشہ ہم کبھی ہی رہیں گے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم 20% ہیں تو ہم 50 ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو جاؤ گے یار؟ کوئی صورت ہے؟ حضور غریب نواز کو آئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ تقریباً 800 سال گزر گئے۔ جی جی، تو 800 سال میں تو تم ڈبل ہوئے نہیں، ان 800 سال میں ہماری حکومتیں رہیں تو ڈبل نہیں ہوئے، تو اب کیسے ڈبل ہو سکتے ہو؟ تو ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیں اقلیت میں ہی رہنا ہے۔ تو اب بیچ کا کوئی ایک ایسا راستہ نکالنا ہے جو اقلیت میں رہ کر ہم اکثریت پر بھاری رہیں۔ واہ واہ واہ، ایسا راستہ ہو سکتا ہے نا؟ ایسا راستہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ایسا ہوا ہے نا، ایسا ہوا ہے، جی، اور آج بھی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے کہ اقلیت میں تو مٹھی بھر ہیں لیکن پوری دنیا پر راز کر رہے ہیں۔ اسرائیل کو اٹھا کر دیکھیں، مٹھی بھر ہے، پوری دنیا پر راز کر رہے ہیں۔ تو دوستو اب وہ راستہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ ہم کم رہیں لیکن بم رہیں۔ تو اب وہ راستہ ہے کون سا؟ ایک ہی راستہ ہے، ایک چیز تو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس میں مضبوط بننا ہے، اور وہ ہے ایمان۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی، اللہ نے ہمیں ایک دولت دی ہے، یہ اس کا کروڑ احسان ہے بے شک، کہ ہمیں پیدائشی مومن بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بات اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، پیدائشی مومن ہیں۔ ہم اپنے ایمان پر پورا یقین رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، نبی کی ذات پر یقین رکھیں، آخرت پر یقین رکھیں۔ اور جانتے ہو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایک مضبوط ایمان والے کا ایمان جانتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین نام ہے اللہ کی ذات پر یقین۔ جو ایمان ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس طریقے سے ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ جل رہی ہے، اس میں کسی کو شک ہے، تردد ہے، اس کی روشنی کم ہے؟ پورا یقین ہے ہمیں کہ یہ لائٹ جل رہی ہے۔ اگر 1 کروڑ آدمی مل کر بھی ہم سے کہیں کہ یہ لائٹ نہیں جل رہی ہے، ہم ان کی
نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں پر اعتماد رکھتے ہیں، اپنی آنکھوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ لائٹ جل رہی ہے، یہی یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ پوری کائنات مشرک ہو جائے، پوری کائنات کافر ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کا دل یہ بولے اللہ ایک ہے اور وہی قادر مطلق ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اس کے اشارے کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اسی یقین کا نام ایمان ہوا کرتا ہے۔ ایسا یقین رکھیں، ایسے مومن بنیں۔ بس چند باتیں عرض کر دوں، اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اور بھی بہت سارے مہمان حضرات ہیں۔ معزز سامعین، بیچ کا راستہ وہ کون سا ہے کہ ہم اقلیت میں ہو کر بھی اکثریت پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ ایک چیز ہمارے پاس ایمان ہے، اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک دوسری چیز جس کے ذریعے ایک اقلیت کا طبقہ اکثریت کے سینے پر سوار ہو سکتا ہے، تو وہ دوسری تعلیم ہے دوستو۔ کیا ہے؟ تعلیم ہے۔ اگر آپ کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے اور آپ اکثریت میں اقلیت میں رہ کر آپ کی تعلیم اکثریت سے زیادہ ہے، تو یقیناً آپ اکثریت پر حاوی ہیں دوستو۔ اقلیت سے کچھ نہیں ہوتا، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اب تعلیم کی ضرورت ہے۔ ایمان کو مضبوط بنائیں اور تعلیم پر پوری توجہ دیں۔ اور تعلیم پر کس طرح توجہ دیں یہ بھی میں بتا دوں۔ کس طرح تعلیم پر توجہ دیں؟ ہائی اسکول کر کے پاس ہو گئے، بس تعلیم حاصل کر لی؟ نہیں دوستو، یہ ہائی اسکول انٹر بی اے یہ کوئی تعلیم نہیں ہے۔ بات بتا دوں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ تعلیم کو اپنے قبضے میں کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ مسلمانوں کو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ تعلیم اپنے قبضے میں کریں۔ مطلب اسکول ہمارا ہونا چاہیے، کالج ہمارا ہونا چاہیے، یونیورسٹی ہماری ہونی چاہیے، جہاں بچہ جب وہ نرسری کلاس سے نکلے تو اسے اسلامی معاشرہ ملے، وہ ہائی اسکول تک پہنچے تو اسلامی معاشرہ، انٹر بی اے کرے تو اسلامی چھتر و چھائے میں، اور اس کے بعد اگر اسے یونیورسٹی کا رخ کرنا پڑے تو غیروں کا محتاج نہ رہے، وہ بھی مسلمانوں کا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بچیوں کے چہروں سے وہاں حجاب اور برقع نہ چھینا جا سکے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کو اپنے قبضے میں کیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ آپ یاد رکھیں، آپ نے ہائی اسکول تک کھول لیا کالج، انٹر کر لیا، ہائی اسکول پڑھ لیا ہماری بچی نے ہمارے اسکول میں، انٹر پڑھ لیا ہماری اسکول میں، اب اسے بی اے کرنا ہے تو کہاں جائے گی وہ؟ پھر غیروں کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اسے۔ اگر اسے ڈاکٹر بننا ہے تو کہاں جائے گی؟ اگر اسے انجینئر بننا ہے تو کہاں جائے گی؟ اگر اسے کوئی اور ڈگری حاصل کرنا ہے تو کہاں جائے گی؟ اس لیے کہ ہماری تو کوئی یونیورسٹی ہے نہیں۔ وہ تو الحمدللہ علی گڑھ نے ایک لاج بچا لی ہے مسلمانوں کی، ورنہ آپ اندازہ کریں کہاں جائیں گے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ اگر وہاں پہنچیں گے تو وہ تو کہہ دے گا نقاب ہٹاؤ تو انٹر کرنا ہوگا، نقاب ہٹاؤ تو کلاس میں داخل ہوگا، ہمارا کلچر پڑھنا ہوگا، ہماری سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تب جا کر ہمارے اسکول میں داخلہ ہو سکتا ہے، ورنہ جاہل رہ جاؤ یا تو ہمارا کلچر اپناؤ۔ میرے عزیز، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جو ہماری قوم کے سرمایہ دار لوگ ہیں، ہماری قوم کے جو باروب اور ہماری قوم کے جو مالدار لوگ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جس طریقے سے زمین کا کاروبار کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ دیگر کاروبار کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زمین سے زیادہ منافع آج ایجوکیشن میں ہو چکا ہے، زمین سے زیادہ منافع آج تعلیم میں ہو چکا ہے۔ آپ زمین کا کاروبار نہ کر کے آپ اسکول کھولیں، اللہ اس سے زیادہ تمہیں اس لائن میں عطا فرمائے گا۔ واہ 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 واہ، بات سمجھ رہے ہیں میری؟
اس لیے زمین کا کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اپنے اسکول ہونا چاہیے، ہمارے کالج ہونا چاہیے، ہماری یونیورسٹیاں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو 2-4 لوگ مل جائیں، ایک اچھا اسکول بنائیں، ایک اچھا کالج بنائیں، تاکہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں پورے اطمینان کے ساتھ، پورے رعب و دبدبے کے ساتھ، پورے اسلامی کلچر کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ ورنہ یاد رکھو، آج آپ خود اندازہ کرو، آج جب ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہے تو ہماری نسل کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی اس پر آپ غور کرتے ہیں؟ جو بچی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، جب وہ 20 سال بعد جوان ہوگی تو کیا اس کے چہرے پر نقاب رہ جائے گا؟ کیا جب اس کی بچی آئے گی نا، اس کے چہرے پر نقاب رہ جائے گا؟ اس کی فکر کس کو کرنی چاہیے؟ اگر آج ہم نہیں کریں گے تو کون فکر کرے گا دوست؟ مدینے والے سلطان نے فکر کیا، صحابہ نے فکر کیا، ایسے قانون نافذ کیے، تب جا کر اسلام یہاں تک پہنچا ہے دوستو۔ تو آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قوم کی بقا کے لیے، اپنی قوم کی حیا کے لیے، اپنی قوم کے اسلام کے لیے اور اپنی قوم کی عزت و آبرو کے لیے آج سوچیں، آج کام کریں، تب جا کر اس کا رزلٹ صدیوں بعد نکلے گا دوستو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج آپ پوری سوسائٹی کو دیکھیں، پورے معاشرے کو دیکھیں، طبقے کو دیکھیں، پوری دنیا پر نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس طرح ایمان ہونا چاہیے اور دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ یہی ہمارا نسب العین بن جائے دوستو، یقین جانو پھر ہماری نسلوں سے اور ہماری قوموں سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوگا۔ بہرکیف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالی ہم سب کو صحیح مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالات حاضرہ کے مطابق ہمیں لائے عمل وجود میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، مجھے خود بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ میرے بولنے میں کوئی خامی، کوئی لغزش، کسی قسم کی غلطی رہی ہو مولا، اپنے حبیب کے طفیل اس غلطی کو معاف فرمائے اور اسے قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔